جی جناب، تو یہ اقساط اور شرائط تو بڑی آسان لگ رہی ہیں، لیکن کیا اس کا ایک امپیکٹ ہم معاشرے میں دیکھ پائیں گے؟ کیونکہ اس وقت کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کے لیے سب سے بڑا جو کنسرن ہے وہ مہنگائی ہے۔ کیا لوگ گھروں کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ کون لوگ ہیں جو اس سے مستفید ہو پائیں گے؟ آئیے اس پہ ذرا تجزیہ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینالسٹ حسان خاور۔ السلام علیکم حسان۔ جی السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ اینڈ ویری گڈ مارننگ ٹو یو۔ اٹ سیمز لائک another scheme is being launched by the government، اور لوگ بڑی انسائٹ تو اس میں آف کورس ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کا گھر اپنا ہو، لیکن جو موجودہ حالات ہیں، جس طرح مہنگائی ہے، لوگوں کے کاروبار متاثر ہوئے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اسکیم کتنی کامیاب ہوگی؟ جی دیکھیے سترہ، اس کو ایک بڑے تناظر میں دیکھنا پڑے گا۔ یہ حکومت نے جو ان کی اکنامک پالیسی ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو ہاؤسنگ اور کنسٹرکشن سیکٹر پہ حکومت نے بہت فوکس کیا جی، اور یہ جو مارکیٹ فائنانس کی جو سبسڈی دے رہی ہیں یہ ایک طرف ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ پہلے حکومت نے ڈیولپرز اور بلڈرز کے لیے بھی اناؤنس کیے انسینٹیوز تاکہ وہ اس میں انویسٹ کریں، اور حکومت نے بینکوں کو بھی ہدایت کیا ہے کہ وہ جو اپنا پورٹ فولیو ہے اس کا 5% مختص کریں ہاؤسنگ اینڈ کنسٹرکشن سیکٹر کے لیے۔ تو لگتا یہ ہے کہ اس سے میں بھی کنزیومر والی سائڈ پہ آتا ہوں کہ بینکوں کو وہ پیسے اویلیبل کرنے پڑیں گے، ڈیولپرز کے لیے اچھا موقع ہے ڈیولپ کرنے کا، اور لوگوں کی افورڈیبلٹی بڑھانے کے لیے یہ جو 5% اور 7% قرضے کی اسکیم ہے، پہلے 5 سال اور پھر 5 سال، تاکہ ان کے لیے افورڈیبل ہو جائے۔ اب دوسری بات یہ آتی ہے جو آپ نے پوچھا کہ کیا لوگ اس کو اویل کر پائیں گے۔ میرے خیال میں جن لوگوں کے پاس تو کچھ ایکسیس منی ہے یا وہ کچھ کر سکتے ہیں افورڈ، وہ ڈیفینیٹلی افورڈ کر پائیں گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ جب آپ وہ قرضہ لیتے ہیں تو اس میں بینک کتنے عرصے کی چھوٹ دیں گے، کیونکہ دیکھیے اگر میں ایک متوسط طبقے کا آدمی ہوں اور میں گھر کے لیے اپلائی کرتا ہوں تو میں قسط دے سکتا ہوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں جس گھر میں رہ رہا ہوں مجھے اس کا کرایہ بھی دینا ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ جب 2 سال 3 سال وہ گھر بنے اس وقت مجھے قسط نہ دینی پڑے، اور اس کے بعد جب میں اس گھر میں شفٹ ہوں تو تب مجھے قسط دینی پڑے تاکہ میرے پہ ڈبل بوجھ نہ ہو۔ اس کو ہم اپنے دیکھنے والوں کے لیے اور واضح کر دیتے ہیں کہ یہ ایک اصل میں ہوم فائنانسنگ کی جو اسکیم انٹرنیشنلی اگر دیکھی جاتی ہے، جہاں گھر کی یا لینڈ کی قیمت بہت زیادہ ہو تو اس کا دورانیہ تقریباً 99 سال، 100 سال، 40-50 سال بھی رکھا جاتا ہے۔ اس وقت اگر آپ ہوم لون فائنانسنگ اسکیمز کو ہمارے یہاں کے بینکوں کی دیکھیں تو جو سب سے زیادہ لانگسٹ مدت ہے، سب سے زیادہ طویل عرصہ جائے گا وہ 20 سال ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جو بھی گھر کی قیمت ہے اس کو اس 20 سال پہ ڈیوائیڈ ہونا ہے، اس کے اوپر انٹرسٹ ریٹ بھی اپلائی ہونا ہے۔ اگر آپ کو وہ لون مل بھی جاتا ہے لیکن وہ اقساط آپ نے جمع کرنی ہے۔ لیکن حسان، میں اس کو اگر تھوڑا آپٹیمسٹکلی دیکھ کے سوچوں، مجھے لگتا ہے کہ حکومت وقت کی یہ خواہش ہے کہ لوور انکم بریکٹ کے لیے سستے گھروں کا ایک انسینٹیو ڈیولپر کے پاس بھی ہو، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصے پہلے ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی کہ پاکستان میں 80 سے 90% جو ہاؤسنگ اسکیمز اور مختلف گھروں کی اسکیمز کا اجرا کیا جاتا ہے جو ڈیولپرز بناتے ہیں، اس کو پاکستان کی صرف 11% آبادی افورڈ کر سکتی ہے۔ تو یہ میرے جب چیزوں کو، سارے ایلیمنٹس کو ہم ملاتے ہیں کہ بینک کتنا لون دے گا، کیا دورانیہ ہوگا، اور ڈیولپر کو بھی پتا ہے کہ یہ 20,000 سے 1 لاکھ روپے کمانے والوں کے لیے یہ اسکیم ہے، تو اس کے پاس یہ انسینٹیو موجود ہے کہ وہ سستے گھر بھی بنائیں۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ جی بالکل، میں بھی کافی آپٹیمسٹک ہوں اس اسکیم کے بارے میں صدرہ۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک اسٹینڈ الون اسکیم نہیں ہے، اس میں ڈیولپرز کے لیے بھی انسینٹیو ہیں، بینکوں کے اوپر بھی پریشر ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کو ڈیولپرز بہت پازیٹیولی لیں گے، اور اس میں اچھی بات یہ ہے کہ حکومت نے جو فلیٹ ہیں، اپارٹمنٹ ہیں، اس کو بھی الاؤ کر دیا ہے، جو کہ کم قیمت میں بنانا ممکن ہوتا ہے، کیونکہ اس میں غالباً 35 لاکھ کی پراپرٹی ویلیو کی لمٹ رکھی گئی ہے 5 اور 7% قرضے کے لیے۔ تو وہ جب یہ لوگ بنائیں گے ڈیولپرز تو میرا خیال میں اس کی کافی ڈیمانڈ ہوگی۔ میں آنے والے کچھ ماہ 1-2 سال کے اندر بہت زیادہ ڈیولپمنٹ اس سیگمنٹ میں ہوتے دیکھ رہا ہوں، جس کو آپ افورڈیبل ہاؤسنگ یا لو کاسٹ ہاؤسنگ۔ حسان، اس میں اور ایک اچھی بات کو یہاں پہ ایمفسائز کرتے چلیں کہ مجھے لگتا ہے کہ اکثر جو پاکستانی عوام کو ایک خدشہ لگا رہتا تھا کہ جی آسان اقساط پہ گھروں کی بہت ساری سکیمز لانچ ہوتی ہیں، لیکن وہ بیچ دورانیے میں یا تو اسکیم ریپ اپ ہو جاتی ہے، جو ڈیولپر ہوتا ہے، بلڈر ہوتا ہے، بھاگ جاتا ہے، اور آپ کے پاس آپ کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی، آپ قانونی چارہ جوئی نہیں کر سکتے۔ ایک دفعہ جب اس میں حکومت ضامن بن جاتی ہے اور بینکس انوالوڈ ہو جاتے ہیں، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ دس ول آلسو بی ان اکاؤنٹیبلٹی آف دا ڈیولپر؟ پھر اس کو وہ پروجیکٹ ڈیلیور کر کے ہی دینا پڑے گا۔ جی بالکل، جب بینک اس میں آئے گا تو بینک یہ خود دیکھے گا کہ اس ڈیولپر کی کریڈٹ وردینس کیا ہے، اس کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے، اس کی فائنینشیل ہیلتھ کیا ہے۔
تو ایک تو اس کی وجہ سے بھی اچھے ڈیولپرز آئیں گے. دوسرا جو میرے علم میں ہے کہ بینکنگ کاؤنسل بھی حکومت کے ساتھ مل کے کچھ سفارشات پہ کام کر رہی ہے کہ کوئی ٹرسٹ میکنزم بنایا جائے جو بیچ میں ہو اور اس کو پیچھے گورنمنٹ کھڑی ہو تاکہ اس قسم کے مسائل لوگوں کو نہ پیش آئیں. بالکل. تو یہ بڑی اہم بات ہے. صرف اور صرف جو ایک مجھے پرسنلی اس پہ خدشہ تھا، جیسے ہم نے کہا کہ مہنگائی ہو سکتا ہے آپ کو ایسا رسک لینے سے روکے، لیکن ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب اکانومی ڈاؤن ہوتی ہے دیٹ از دا ٹائم ٹو انویسٹ. آپ کسی بھی چیز کی اس وقت اگر اس میں انویسٹمنٹ کریں گے آپ کو اس کی پرائس، اس کی یونٹ پرائس، اس کی شیئر پرائس اس وقت کم ملے گی. سو رائٹ ناؤ از اے ٹائم ٹو انویسٹ. جتنے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اپنا گھر بنانا صرف ایک خواب ہے اور بڑا مشکل کام ہے، ان کے لیے یہ اسکیم یقیناً کسی سنہری موقع سے کم نہیں ہے. بہت بہت شکریہ حسان ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. بریک لیتے ہیں. آل دا ویری بیسٹ آف لک جی. جن لوگوں نے یہ خواب دیکھا، ایک زبردست اسکیم آپ کے سامنے ہے. اس کے بارے میں مزید معلومات آپ اپنے قریبی بینک سے حاصل کر سکتے ہیں. اینڈ آئی ہوپ دیٹ انشاءاللہ تعالی یو ول میک دا موسٹ آف اٹ. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ویل بی رائٹ بیک.